من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال الله تبارك وتعالى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين توحید کی امانت
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ بعد الحمد والصلاة، میرے معزز محترم مکرم حضرات علماء کرام، حفاظ قراء اور دیگر میرے بزرگ دوست عزیز بچے، آج یہاں بارکو مسجد معاذ بن جبل رضی اللہ، زور سے رضی اللہ، معاذ بن جبل رضی اللہ میں اور آپ ختم قرآن مجید، تکمیل قرآن مجید کی محفل اور مجلس میں حاضر ہیں۔ پروردگار عالم، مالک کل، خالق کل، میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب جو ہمارے فاضل نوجوان بھی ہیں، جوشیل خطیب بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، اور ہم سب کی رونق اور بہار بھی ہے، انہوں نے مجھے غالباً آخری عشرہ 18 یا 21 اس طرح مجھے دعوت دی کہ یہاں ہمارے ہاں پروگرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرا یہاں آنا، آپ کا یہاں آنا صرف اور صرف اس کی توفیق سے، کس کی توفیق سے؟ یہاں آ کر جب انہوں نے آج مجھے کال کی تو فرمایا کہ حاجی منیر صاحب بھی یہاں، جو ہم سب کے بزرگ بھی ہیں، ہمارے سر پر دست شفقت رکھنے والے بھی ہیں، توحید و سنت کے راستے پہ ہمیں تسلیاں اور تشفیاں بھی دیتے رہے ہیں، حق کے لیے ایک مضبوط چٹان ہے۔ جب ان کا نام لیا گیا تو پھر شاید میں آج کا پروگرام مس کر دیتا، کیونکہ میں قرآن کریم خود سنا رہا ہوں اور میری عمر بھی 62 ایئرز موجود ہے، تو ظاہر ہے میرے ساتھ چلنے والے علماء کرام اس کو سناتے بہت کم ہی ہے، لیکن بحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں 20 رکعت تراویح کے اندر سورۃ سبا اور سورۃ فاتر کا کچھ حصہ پڑھ کے میں دیوبند سے یہاں بارکو میں معاذ بن جبل مسجد میں پہنچا ہوں۔ اللہ قبول فرمائے، آمین۔ یہی نظرات کی بس یہ ایسے چہرے ہیں جن کو دیکھ کے توحید و سنت کا چمن جو ہے اس میں ایک بہار آ جاتی ہے۔ پھر یہاں پہنچے تو مداح رسول
جناب آصف رشیدی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور ایک اور ہمارے نعت خواں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو کلیم اللہ ثانی صاحب ملاقات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ یہ ہمارا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کو سنا ہے حاجی منیر صاحب کے بیٹے، انہوں نے قرآن کریم سنایا ہے یہاں، انہوں نے سنایا اور آپ نے سنا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ آمین، ذرا اونچا کریں۔ زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، مختصر سا وقت لوں گا آپ کا۔ قرآن کریم کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور وہ بھی میں موضوع اور عنوان کے حوالے سے میں نے یہ آیات پڑھی ہے کہ میرا مدعا آپ سمجھ جائیں آیات کی شکل میں کہ میں یہاں کیا عزائم پروگرام گفتگو لے کے آیا ہوں۔ شاید مکمل طور پہ میں ان آیات کی تشریح نہ کر سکوں، بہرحال تبلیغ میں نے دعوت بطور آیات آپ کے سامنے میں نے رکھ دی۔ آج 21 رمضان المبارک 22ویں شب، آپ حضرات جانتے ہیں کہ 21 رمضان المبارک کون سا دن ہے؟ کیا ہوا تھا؟ سارے بولو، سارے بلوائیں گے غالب پر حضرت آپ ہی ان کو، لیکن میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ بولیں 21 رمضان المبارک خلیفہ چہارم، خلیفہ چہارم، ذرا زور سے کہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اول، دوم اور سوم اور چہارم کی یہ بڑی آج کل مارے کا بلانا گفتگو ہے دنیا میں۔ خلیفہ اول کون ہے، خلیفہ دوم کون ہے، سوم کون ہے، چہارم کون ہے؟ تو آپ کی کیا رائے ہے، کون سے خلیفہ؟ چہارم، زور سے، خلیفہ چہارم یا خلیفہ رابع؟ داماد رسول اللہ، داماد رسول اللہ، صحابی رسول اللہ، فاتح خیبر، فاتح خیبر، ابو طالب کے لخت جگر، جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی آج یوم وفات اور یوم شہادت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا آج دن گزرا ہے۔ ہم اس طرح پروگرام بنا رہے ہیں، کوئی اور طرح کا پروگرام اپنے انداز میں بنا رہا ہوگا۔ اسی ضمن میں نے اس کو ملحوظ خاطر رکھ کر آپ کے سامنے 26ویں پارے کی آیات پڑھی ہیں، اور آیت کا پہلا نمبر محمد الرسول اللہ، آیت مبارکہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ، اور وہ لوگ معہ، جب میں معہ میں آیا تو مجھے یہ جملہ قرآن پاک کا ایک اور میرے ذہن میں آیا، وہ کون سا کہ جب غار سور کے اندر نبی اور صدیق تشریف فرما ہے، اور کملی والے علیہ السلام میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، صدیق اکبر سے فرما رہے ہیں، لا تحزن، لا تحزن، حزن نہ کھو، ان اللہ معانا، ان اللہ، یہ معانا۔ اور میں نے آیت کے اندر آپ کو بتایا والذین معہ، یہ معہ اور معانا، حضرات علماء کرام لفظوں کی مطابقت کو دیکھیں، جملے کے ربط کو دیکھیں، یہاں معہ آیا، وہاں معانا آیا۔
صرف اور نحو کے قواعد اپنی جگہ مسلم ہیں، یہاں معاہوں میں اور وہ لوگ جو اس نبی کے ساتھ ہیں، پروردگار عالم فرما رہے ہیں اشداء علی الکفار. علماء مفسرین نے لکھا ہے جب والذین معاہو کا جو جملہ ہے یہ صدیق اکبر کے لیے آیا. کس کے لیے آیا؟ صدیق اکبر رضی سارے اللہ بولو، سارے بولو. آپ تھک تو نہیں گئے؟ دروشی پڑھو ذرا. والذین معاہو کا جملہ صدیق اکبر کے لیے آیا. اس کو میں وہاں لے گیا 10ویں پارے میں سورۃ توبہ میں 26ویں پارے کی یہ آیت ہے. ان اللہ معنا 10ویں پارے سورۃ توبہ کی آیت ہے، کیونکہ یہ قرآن کی محفل ہے، آپ قرآن پاک سننے کے لیے آئے. یہاں ختم قرآن ہے، یہاں قرآن کریم کا پروگرام ہے. یہ رات کو بھی میں نے وہاں ایک پروگرام میں کہا تھا کہ قرآن کریم نے سب سے بڑا جو پیغام دیا ہے، قرآن کا سب سے بڑا جو میسج ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی جو دعوت ہے وہ دعوت عقیدہ ہے. حاجی صاحب کیا ہے وہ؟ دعوت عقیدہ. عقیدہ توحید، عقیدہ توحید. اور یہاں تبلیغی رنگ بھی موجود ہے، جماعتی رنگ بھی موجود ہے آپ کے اس مرکز میں. یہ اشخاص سارے ماشاءاللہ کوئی 4 مہینے والے، کوئی سال والے ہیں. اللہ سب کو 4 مہینے 40 دن 10 دن 3 دن پوری زندگی لگانے کی توفیق عطا فرمائے. تو جب جماعت میں جائیں تو پہلے 6 نمبروں میں سے پہلا نمبر کون سا؟ پہلا نمبر جو ہے وہ کیا ہے؟ لفظوں پہ اردو میں مانا ہم نے یہ سنا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی سے، بولو اللہ ہی سے ہونے کا یقین، اور اللہ کے ماسوا کسی سے مولانا طالب صاحب انت فی النوم، کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ کون سا نمبر ہے بھائی جان صاحب؟ ماشاءاللہ آپ نے تشریف لائے. اللہ ہی سے ہونے کا یقین، اللہ کے ماں سوا کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین. اسی لیے میرے پیغمبر نے ایک مقام پر فرمایا، کملی والے نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب سوال کرو تو کس سے سوال کرو؟ سارے بولو، سارے منہ کھول کے. جس طرح تربوز اور خربوز کھاتے ہوئے منہ کھولتے ہو نا، وہ ریڈ کلر پہ لعاب بھی آ جاتا ہے نا، اس طرح سے منہ کھول کے کہو اللہ، اور دل کی دھڑکن سے کہو، توحید کی چاشنیوں سے کہو، توحید کی حدت سے کہو اللہ. سب کچھ اللہ ہی سے ہونے کا یقین، اللہ کے ماں سوا کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین. اب یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے کہ اللہ ہی سے ہونے کا یقین، اس کی وضاحتیں کیا ہیں، اس کی تشریحات کیا ہیں، اس کی توجیہ کیا ہے، یہ ایک علیحدہ عنوان ہے. یہ میں حضرات علماء کرام کو دے رہا ہوں. تو قرآن کا سب سے بڑا پیغام جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ. کیا ہے بولو سارے؟ کیا ہے؟ سب انبیاء کی دعوت کا مشترکہ لیسن سبق جو ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ایک آیت نہیں ہے، سینکڑوں آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ صحیح بنائے، آمین کو. کیونکہ آپ کو جنت ملے گی تو عقیدے پہ ملے گی. اس پہ ملے گی. اور روزے بعد میں ہیں، نمازیں بعد میں ہیں، تہجد بعد میں ہیں، صدقے بعد میں ہیں، چاشت اور اشراق اور اوابین کے نوافل بعد میں ہیں،
زہد بعد میں، تیرا تقویٰ بعد میں. رب ذوالجلال کی قسم، قرآن نے جو کہا ہے اور انبیاء کی جو دعوت نے ہمیں بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے کہ مومن مسلمان کی نجات عقیدے پہ ہوگی. بے شک بے شک لا شک فی کلامی. فمن کان یرجو لقاء ربہ، قرآن سورۃ کاف کی آخری آیت، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ. یہ اس کا کیا معنی ہے؟ اگر تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو، ملاقات کرنا چاہتے ہو، آرزو رکھتے ہو، تو فرما نیک اعمال کرو، ولا یشرک بعبادتی، رب کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک اور نہ ٹھہراؤ. آپ نے قرآن کریم سنا ہے، وقت ہوتا تو میں سارے موضوع کو لیتا، لیکن کیا کروں، وقت مختصر ہے. قرآن اور رمضان، قرآن اور بولو سارے، قرآن اور رمضان، قرآن اور لیلۃ القدر، قرآن اور صاحب قرآن. قرآن کس پہ اتارا گیا؟ بچوں کو اٹھا دیں یا ان کو نیند آئی ہے تو ان کو بھیج دیں. بیٹا آپ بچوں کو لے جاؤ، یہ بات ٹھیک ہے. چپ کر کے بیٹھو. اب بیٹا چلو ابھی، اب ابھی چلو، ابھی چلو. اب قرآن کا پیغام، کریم کا پیغام کیسا پیغام ہے قرآن کا؟ اور پیغام میں سب سے پہلی بات لا الہ لا، میرے ساتھ پڑھتے جائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تھوڑا سا ذکر بھی ہو جائے، لا الہ الا اللہ. یہ پہلا پیغام ہے، یہ پہلا پروگرام ہے. حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کریم نے فرمایا میرے آدم سب سے پہلے آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آدم علیہ السلام نے اسی جملے پر دعوت فرمائی. اب تھوڑا سا آگے آئیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کو قرآن میں دیکھیں تو اللہ